العلم نور، العلم نور، العلم نور. زی جال خبر خبر اے شافع شہ زی جال خبر للہ خبر میری للہ خبر دریا کا جوش ناؤنا بیڑا نلا خدا دریا کا جوش ناؤنا بیڑا نلا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہل خبر اور وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب کہ جب قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے تو ان کا جو چہرہ ہوگا وہ انتہائی بھیانک ہوگا کہ ان کے سر کے بال زمین تک لٹک رہے ہوں گے اور لوہے جیسے ناخن ہوں گے، آنکھوں سے آگ گویا نکل رہی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت اس بات کو بیان کر رہے ہیں، حضور سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر اور مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اور مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر خبر ہے شافع شہ ذی جال خبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
قبل اس کے کہ ہم بیان شروع کریں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ریاکاری سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جو بھی عبادت کی جائے، عمل کیا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس حوالے سے علم سیکھنا یہ فرض بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ تو چند ایک باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور اس سے قبل درود پاک کی ایک فضیلت اور ایک حکایت ہے، اس کو القول البدیع میں نقل کیا گیا کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے، تو ایک شخص آیا جو کہ پرانے لباس میں، پرانی چادر میں اس نے وہ ملبوس تھا، اور آ کر بڑا غم زدہ تھا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے محدث تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور ان کا بڑا اکرام کیا، اور ان سے پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ رات میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن میرے گھر والوں نے کہا کہ بچے کے منہ میں ڈالنے کے لیے تحنیک ہوتی ہے، شہد ڈالا جاتا ہے، تو وہ تم بازار سے لے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں شہد خرید سکوں، تو اس لیے بڑا غم زدہ ہوں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے جب ان کی بات سنی تو آپ بڑے غمزدہ ہوئے، اور پھر اسی سوچ میں تھے، اسی فکر میں تھے۔ رات کو جب سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیوں غمزدہ ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، وہ فلاں شخص جو میرے پاس آیا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہ بڑا غریب اور نادار ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم ایسا کرو کہ اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا علی بن عیسیٰ، اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ تم ہر جمعرات کی رات 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے ہو، اور کل رات تم نے 700 بار درود پڑھے، اور 300 بار تم نے نہیں پڑھے تھے کہ خلیفہ آ جاتا ہے، خلیفہ کا ایک قاصد آ کے تمہیں بلا لیتا ہے تو تم اس کے ساتھ چلے جاتے ہو، پھر تم واپس آ کر 300 کی تعداد پوری کرتے ہو، اور یوں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو۔ تو یہ نشانی تم اسے بتا دینا، اور اس سے کہنا کہ وہ اس شخص کو 100 دینار دے دے۔ اب حضرت ابو بکر بن مجاہد اس شخص کو ساتھ لے کر خلیفہ کے وزیر کے پاس جاتے ہیں، سارا معاملہ اسے بتاتے ہیں، بڑا اکرام کرتا ہے، اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے، اور ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اس طرح تم درود شریف پڑھتے ہو، کل رات تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے بڑا اکرام کیا، اور اپنے غلام کو کہا کہ 100 دینار کی تھیلی نکالی اور اس کو پیش کر دو، کیونکہ سرکار کا پیغام لے کر آیا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل پتہ چل رہا ہے کہ یہ درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے 100 دینار مزید نکالے، ابو بکر بن مجاہد کو دیے، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نذرانے کے طور پر انہیں بھی دیا کہ آپ کو اللہ نے یہ بشارت دی اور آپ کے ذریعے سے مجھے حضور کا پیغام پہنچا، تو ان کی بھی خدمت کی، اور پھر اس کے بعد مزید دینار ان کو دیے، لیکن اس شخص نے منع کر دیا کہ میں 100 دینار ہی لوں گا، کیونکہ مجھے سرکار نے 100 دینار کا ہی فرمایا ہے۔ تو پھر اس طرح وہ شخص حضور کے ذریعے سے 100 دینار اس کو ملے اور وہ گھر چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی عمل کیا جائے، اور وہ شخص درود شریف پڑھتا تھا علی بن عیسیٰ علیہ رحمہ، تو درود پاک کو چھپ کر پڑھتے تھے، یعنی کسی کو وہ عمل اتنا ظاہر نہیں تھا، لیکن بارگاہ رسالت میں اس کی مقبولیت تھی، اور حضور کو پتہ تھا کہ یہ میرا غلام درود پڑھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک کی بھی برکتیں ہیں، اور عمل کو چھپانے کی بھی برکتیں ہیں، کہ درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ تو درود پاک کی ہمیں عادت بنانی چاہیے، بڑی محبت سے ایک بار درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عبادت جب ہم کرتے ہیں تو عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی خالصتاً نیت کی جائے، کیونکہ شرک جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک ہوتا ہے شرک اکبر، اور ایک شرک کہلاتا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑا شرک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات اور اس کی صفات جیسا کسی اور کو ماننا، کہ کوئی اللہ تعالیٰ جیسی ذات اس کی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو اس جیسی بات کسی کے لیے ماننا، یا اللہ کی جیسی صفات ماننا، مثلا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے علم ہے،
ہمیشہ سے جانتا ہے اور اس کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں، سب ذاتی ہے، تو مخلوق کے لیے کسی کے لیے کوئی بات ذاتی ماننا یہ بھی شرک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی ایسا جو ہوگا اگر کسی نے اس طرح کا ارتکاب کیا، شرک کیا، تو بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا ہے شرک اصغر، یعنی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو عبادت میں دکھاوے کا ارادہ کر لینا کسی اور کے لیے، اور اس کو خوش کرنے کا یا اس کو راضی کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے شرک اصغر۔ اب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں بیان فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب یہاں شریک کس چیز میں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ عبادت کے اندر، یعنی عبادت اللہ کے لیے کرے اور اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کسی دوسرے کے لیے وہ عمل نہ کرے۔ اب اس کی کئی صورتیں اور کئی مثالیں ہو سکتی ہے، جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور کسی کے سامنے پڑھتا ہے تو بہت زیادہ دکھاوے کے لیے کوئی شخص آ کر بیٹھ گیا تو اس کے ذہن میں آیا کہ فلاں شخص سے تو میں ذرا عبادت کو سنوار کے کروں، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ریا کی نیت آ سکتی ہے کہ دکھاوے کی نیت سے خرچ کیا جائے، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک ترغیب و ترہیب کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا، جب زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اس سے مضبوط بھی کوئی ایسی شے ہے جو زمین سے طاقتور ہو؟ تو اللہ نے پہاڑ کو پیدا کر دیا۔ اب زمین ہلنے لگی تو زمین کے اوپر پہاڑ کو رکھ دیا گیا، تو پہاڑ کے بوجھ سے زمین ساکن ہو گئی، کیونکہ پہاڑ جو ہوتا ہے گویا کہ کیلے ہیں، یہ میخوں کی طرح ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے ہوتا ہے، تو پہاڑ کی وجہ سے زمین ساکن ہو گئی۔ پھر فرشتوں میں بحث ہوئی کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور شے ہے، تو اللہ نے لوہے کو پیدا کر دیا، تو لوہے نے پہاڑ کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر فرشتوں میں بحث ہوئی کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور شے ہے جو اللہ نے پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بڑھ کر جو طاقتور شے ہے وہ آگ ہے، تو لوہے نے آگ کو پگھلا دیا۔ اب پھر بحث ہو گئی کہ اس سے بڑی کیا طاقتور شے ہوگی، کہ جب آگ نے لوہے کو پگھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کر دیا کہ ہوا نے آگ کو بجھا کر رکھ دیا۔ اب پھر ان کے اندر بحث چھڑتی ہے فرشتوں میں کہ کیا ہوا سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا جو پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ اب پھر اس کے بعد مزید یہ بات ہوتی ہے کہ کیا پانی سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور شے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہوا کو پیدا کرتا ہے، ہوا پانی کو خشک کر دیتا ہے۔ اب پھر مزید جب بات ہوئی کہ اب اس سے بڑھ کر کیا طاقتور شے ہوگی، تو اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور شے ہے تو وہ یہ ہے کہ ابن آدم جب کوئی خیرات کرے، صدقہ کرے، کسی کو کوئی مال دے تو اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یعنی پوشیدہ صدقہ۔ نفلی جو صدقہ ہوتا ہے وہ چھپا کر دینا افضل ہے، اور زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، یہ اعلانیہ دینا افضل ہے۔ بعض چیزیں، بعض عبادات اعلانیہ کی جاتی ہیں، بعض عبادات پوشیدہ کی جاتی ہیں۔ اب جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اب ظاہر ہے کہ اس میں چھپا کر تو آنے سے رہے، سب کے سامنے ہی آنا ہے، عبادت سب کے سامنے ہی کرنی ہے، فرض ہے سب کے سامنے ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی بھی ہم سب کے سامنے ہی کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو روزے بھی سب کے سامنے ہی رکھنے ہیں۔ تو یہ وہ عبادتیں ہیں جو سب کے سامنے کی جائیں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان عبادتوں کی اب حفاظت کرنی ہے۔ عبادت کرنے کے بعد اس نیک عمل کی حفاظت کرنا یہ بہت دشوار کام ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، اب اس میں ریاکاری کی نیت آ جائے کہ میں ذرا جانور بڑھا دوں، اس نیت سے کہ لوگ دیکھیں کہ سیٹھ صاحب کا جانور ہے اور فلاں کا لیا، اتنے کا لیا ہے، اور پھر لوگوں کو بتانا کہ اتنے لاکھ کا میں نے لیا۔ تو اس طرح شیطان وسوسے ڈال کر اور انسان کو ریا کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ریا جو ہے وہ انسان کے دل میں چوٹی کی چال سے بھی زیادہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے، ایک دم سے ریاکاری نہیں آئی، سلو سلو، اور پھر اس کے بعد اس عبادت کو شیطان ضائع کرا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک شخص اپنا عمل کرتا ہے پوشیدہ، گھر کے اندر اس نے عبادت کی،
اب اللہ تعالیٰ اس کو اس عبادت کا 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا گھر کے اندر تلاوت کی تو 70 گنا ثواب مل گیا۔ اب اس کے بعد شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں بتاتا ہے کہ میں نے کل رات اتنی عبادت کی، اتنے نفل پڑھے، اتنا خیرات کی۔ اب جو پوشیدہ عمل تھا جو کسی کو نہیں پتا تھا اس کو 70 گنا ثواب ملا، لیکن جیسے ہی لوگوں کو بتایا تو فرمایا گیا کہ اب وہ 70 گنا کا اجر اس کا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اس کی نیت دکھاوے کی۔ اس کے بعد پھر حدیث پاک میں فرمایا دوبارہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں عمل کیا اور اس طرح جو ہے میں نے نیکیاں کی، تو اب جو 70 گنا ثواب تھا وہ تو چلا گیا، بلکہ اب الٹا اس کی نیکی کا ثواب بھی گیا، اب اسے الٹا ریاکاری کا گناہ مل گیا۔ تو نیکیاں بھی ضائع ہو گئی، جو کیا تھا اس کا اجر بھی اس کا ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے نیکیاں چھپا کر کرنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ رات کے وقت مدینے میں ایک بوڑھی عورت تھی، نابینا عورت، تو آپ رات کو جاتے اور اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کا پانی بھرتے اور خاموشی سے جو ہے وہ آ جاتے تھے۔ تو اس طرح آپ کا سلسلہ رہا۔ ایک مرتبہ آپ گئے تو دیکھا کہ کام پہلے سے ہو گیا ہے، یعنی کہ کوئی شخص آیا اور اس نے صفائی بھی کر دی، پانی بھی بھر دیا، اس کی خدمت بھی کر لی۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ میرے سے پہلے کون آ گیا اور مجھ سے نیکی میں سبقت کون لے گیا۔ پھر دوسرا دن گزرتا ہے تو دوسرے دن بھی یہی ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو پہلے سے ہی اس کا کام ہو جاتا ہے۔ نابینا تھی وہ، اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ کون تھا۔ اب اس کے بعد اس کا پانی بھی بھرا ہوا ہے، گھر کی صفائی بھی ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تو حضرت عمر نے کہا میں دیکھوں کہ کون ہے ایسا شخص۔ پھر آپ چھپ گئے، تو جب رات اندھیری ہوتی ہے، رات کا پہر ہوتا ہے، تو وقت کے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر اس بوڑھی عورت کے گھر کا کام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو ہمیشہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو ابو بکر کا نام ہی، آپ کی جو کنیت ہے ابو بکر کا معنی ہی یہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، آگے بڑھ جانے والا۔ تو اگلا مہینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، تو اب ان کا انشاءاللہ تعالیٰ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے جاتے ہیں اور نیکی کو کس طرح چھپاتے ہیں، اور چھپا کر خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قاسم ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اسلم بن توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں 20 سال رہا۔ کتنے سال رہے؟ 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو فرض عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جمعے کے علاوہ کبھی 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے نہ دیکھا۔ وہ گھر میں بھی ہوتے تو گھر میں بھی تلاوت کرتے، لیکن اپنے کمرے خاص میں خاموشی سے چلے جاتے، پانی کا ایک کوزہ لے کے، اور کمرہ بند کر دیتے اور عبادت کرتے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا عبادت کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا چھوٹا بچہ تھا، وہ رونے لگا۔ تو جب ان کی والدہ کو پتا تھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے، تو ان بزرگ نے جو ان کے ساتھ 20 سال رہتے تھے، انہوں نے کسی طرح سے ان کی والدہ سے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کی والدہ نے جواب دیا کہ دراصل اس کے والد اس کمرے میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور روتے ہیں، تو ان کے رونے کی آواز سن کر بھی یہ چھوٹا بچہ رونا شروع کر دیتا۔ یعنی تلاوت قرآن میں رو رہے ہیں اور بچہ اس آواز کو سن کر رو رہا ہے، اور جب آپ رو کر باہر نکلتے تلاوت کر کے تو آنکھوں میں منہ دھو لیتے، آنکھوں میں سرما لگا لیتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کتنی تلاوت کی، کتنی عبادت کی۔ یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا کہ عبادت کرتے تھے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہی انداز اختیار کرنا سب سے افضل ہے۔ فرائض میں دکھا کر کرنا بہتر ہے، اور نوافل میں حتی الامکان کوشش کی جائے کہ بندہ چھپ کر عبادت کرے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم جیسے فرض پڑھ لیتے ہیں نماز، اب نماز فرض پڑھنے کے بعد کیا سنت نوافل گھر پہ پڑھی جائیں یا نہ پڑھی جائے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کا عمل تو یہی تھا کہ آپ فرض پڑھا کے چلے جاتے، لیکن اب کیونکہ دور ایسا ہو گیا ہے کہ غفلت کا دور ہے، اگر اب کوئی فرض پڑھ کے گھر پہ جاتا ہے تو شیطان اسے الجھا دے گا اور گھر میں وہ خوشی اور خضوع نہیں ہوگا۔ تو بہتر اس صورت میں یہی ہے کہ اب نوافل وغیرہ مسجد میں ہی پڑھے جائیں، تاکہ بندہ پوری عبادت کر کے مسجد سے فارغ ہو
اور مسجد میں بیٹھ کر ہی اللہ کی عبادت کی جائے، بس فرق اتنا ہے کہ بندہ اپنی نیت کو خالص کر لے۔ اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ریاکاری سے بندہ بچتا رہے گا۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کہتے ہیں میرا گھر جو ہے ایک سڑک کے کنارے پر تھا، تو میں تلاوت کیا کرتا تھا، تو تلاوت کرتے کرتے ایک مرتبہ میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، تو خواب میں میں نے منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک صحیفہ ہے، یعنی دفتر ہے، اور اس کے اندر اس نے سورہ طٰہٰ میری نیکیاں لکھی ہوئی، سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے اور ہر لفظ کے نیچے 10 نیکیاں لکھی ہیں، لیکن ایک لفظ تھا وہ خالی تھا، اس کے نیچے 10 نیکیاں نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تلاوت بھی تو میں نے یہ لفظ بھی تو پڑھا ہے، یہ تم نے کیوں نہیں لکھا اس کی نیکیاں؟ تو جو خواب میں مجھے نظر آئے وہ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے، یہ لفظ ہم نے اس لیے نہیں لکھا کہ ہم لکھ رہے تھے کہ عرش سے ایک فرشتے نے ہمیں ندا دی کہ یہ 10 نیکیاں اس کی نہ لکھو، کیونکہ یہ تم نے اس وقت پڑھی کہ جب تمہارے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا اور تم نے اس کو سنانے کے لیے آواز کو تیز کر دیا، اور تمہاری نیت یہ تھی کہ یہ بندہ میری آواز کو سنے اور میری واہ واہ ہو، تو 10 نیکیاں تمہاری اس پر نہیں لکھی گئی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ریا سے عمل بالکل باطل ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی آیات بھی ہے، اور اس میں بہت سے ایسے مضامین ہیں کہ خیرات کرنے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک مثال دی ہے اس کی، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، تو گویا نیکیاں اس نے جمع کی، لیکن جب زور کی بارش ہو تو وہ بارش جب اس مٹی پر برستی ہے تو مٹی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تو گویا بندہ اس کی مثال یوں دی گئی کہ نیکیاں کرے گا، نیکیاں جمع ہوں گی، لیکن جب ریا کا پانی اس پر پڑے گا، ریاکاری کی بارش ہوگی، تو ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ پھر جب قیامت میں آئے گا تو وہ بالکل خالی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کسی بھی چیز پر قادر نہ ہوگا جو اس نے دنیا میں کمایا، تو ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو سکتی ہے۔ لہذا اپنے عمل کو خالص کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو مختصر سا ایک تعارف تھا، ورنہ ریاکاری کی کئی مثالیں ہیں، روزمرہ کی مثالیں ہیں، عبادات میں ریا کیسے آتا ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں سیکھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔